بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1999 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 حدیثیں ایسی گزری ہیں کہ جس میں سیدہ عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی مذہب سامنے آیا، ان کی رائے یہ سامنے آئی کہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی 10 کو تو عید الاضحیٰ کا روزہ تو منع ہوتا ہے، 11، 12، 13 کا روزہ رکھنا جائز ہے، جبکہ احناف اس کو منع کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول اور ضوابط کو فالو کرتے ہیں، ان کسی کی تائید میں جو حدیثیں ہیں وہ ان کو محبوب ہیں، تو اکثر کتاب میں وہی لے کر آتے ہیں، اور فقہ حنفی جن حدیثوں پر اپنے فقہ کی بنیاد رکھتا ہے وہ حدیثیں بعض اوقات یہاں نہیں ہوتی، دوسری جگہ ہوتی ہیں، اور عوام الناس سے اکثر ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بخاری کے اندر ہے وہ بہت پاورفل ہے، جو دیگر کتابوں میں ہے وہ ذرا مطلب درجے کے اعتبار سے یا قوت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی قوی حدیثیں نہیں ہوتیں۔ یہ خیال غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضرور یہ اہتمام فرمایا کہ اس میں صحیح حدیثیں لے کر آئے ہیں، اور اکثر صحیح حدیثیں ہیں اور بڑی محنت سے جمع کی ہیں، لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ میری بخاری کی حدیثیں قبول کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں حدیث نظر آئے تو اس کو میری حدیثوں کے مقابلے میں نظر انداز کر دینا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ذرا احناف کی تائید میں دیکھیں، جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں، اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ گویا کہ اس میں روزہ نہ رکھیں، کھانے پینے کے ایام ہیں۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور امام ترمذی حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث روایت کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اس باب میں یعنی اس سلسلے میں حضرت علی، حضرت سعد، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت بشر بن سہیم، حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت انس، حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی حدیث مروی ہیں، یعنی اس باب میں، اس تائید میں۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ علمی اختلاف صحابہ کے مابین بھی جاری و ساری رہا ہے۔ اسی طریقے سے شرح معانی الاثار میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی باہر نکلا، ندا دینے والا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ ایام کھانے اور پینے کے ایام ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے گویا کہ منع ہوگا۔ تو اور ذرا مطلب سری الفاظ میں دیکھ لیں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے بعد ایام تشریق کے 3 دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی زبردست تائید ہے۔ تو حدیثیں دونوں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، حدیثوں کو بعض اوقات سمجھنے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی ایک اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، کوئی دوسرے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، حدیث کے راویوں کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو علماء کا اختلاف رہا ہے۔ اور صحابہ کے مابین آپ دیکھیں جو حدیثوں کا ہی دور تھا، حدیثوں کا زمانہ تھا، اس میں بھی علمی اختلاف رہا ہے۔ لہٰذا عوام سے میری گزارش ہے کہ فوری طور پہ خواہ کسی سے بدظن نہ ہوا کریں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصیام یوم عاشوراء، یوم عاشورہ کے روزے کا باب، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ یہ روزہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پہلے لازم تھا رکھنا، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر ان کا وجوب منسوخ ہو گیا، لیکن استحباب اب بھی ہے۔ وجوب کا مطلب تو واجب ہونا، یعنی لازم ہے نہیں رکھیں گے گناہ گار ہوں گے، اور استحباب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ استحباب ہے، مستحب ہونا، اچھا ہونا، یعنی اس پہ ثواب ملے گا، لیکن نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو یوں اب عاشورہ کے روزے کی یہ شرعی حیثیت ہے کہ آپ رکھنا چاہیں روزہ بہت اچھی بات ہے، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، زبردستی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اب یہ حدیث ہیں، 2000 نمبر حدیث پاک ہے حضرت عمر بن محمد سالم سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھے، کوئی چاہے تو روزہ رکھے، مشیت پر موقوف کر دیا۔
اسی طرح 2001 نمبر حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا یعنی واجب تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو لہٰذا آپ کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے اچھی بات ہے، جو رکھتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں رکھتا تو وہ کوئی قابل ملامت نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ فضیلتوں والے نفلی روزے چھوڑنے والوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار تمہیں آج بھی توفیق نہیں ہوئی تو آج تو روزہ رکھ لیتے، بھائی نہیں رکھا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ترک مستحب پر اس کی گرفت نہیں فرما رہے، تو آپ کون آ گئے بھائی سختیاں کرنے کے لیے؟ اس طرح یاد رکھیں، مستحب کے ترک پر ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، کسی کی گرفت کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کم عزت والا سمجھنا، اس پر تنقید کو جائز سمجھنا، یہ سب گناہ ہے، یاد رکھیں یہ گناہ ہے، کیونکہ دل آزاری کا سبب بنے گا۔ اس کو روزہ چھوڑنا گناہ نہیں تھا، آپ کی ڈیڑھ ہوشیاریاں سب گناہ ہیں۔ اس لیے ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات عوام یہ سمجھتی ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اب میرا یہ اللہ کے لیے طنز کرنا ٹھیک ہے۔ بھائی پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی مستحب ترک کرتا ہے، اس پر بہت زیادہ بیجا سختی کرنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کو محفل سے نکال دینا، یہ تو شیطان ترغیب دے رہا ہے، اللہ کا تو یہ حکم ہی نہیں ہے۔ تو کہاں سے ایک شیطان کے وسوسے کو قبول کر کے آپ سمجھ رہے ہیں اس سے رضا الہی حاصل ہوگی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان والدین سے بھی گزارش کروں گا، بچوں کو نفل روزہ رکھوانا بہت اچھی بات ہے، اس پہ انکار نہیں، لیکن اگر بچہ نہیں رکھتا چھوڑ دیں، اس پہ طنز نہ کریں، اس تنقید نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں۔ ہاں فرض روزہ اگر ہے اور بالغ بچہ ہے تو سختی کرنی چاہیے، اس پر طنز بھی صحیح ہے، اس پہ تنقید بھی صحیح ہے، تاکہ اس کو شرم آئے اور وہ اللہ کے فرض کو پورا کرنے کی طرف آئے۔ بلکہ نابالغ بچوں کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے جو حدیث ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی کے تناظر میں علماء نے فرمایا کہ نماز کا حکم اس لیے دیا، اس پر مارنے یا سختی کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ وہ فرض ہے، اس لیے نماز اصل نہیں، اصل ہے فرضیت۔ تو یہ فرضیت تو روزے کے ساتھ بھی ہے، تو انہوں نے کہا بس یہ حکم پھر روزے کا بھی ہونا چاہیے کہ بچہ اگر 7 برس کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے والدین کو بیٹا روزہ رکھو، اور 10 برس کا ہو جائے اور روزے کی طاقتیں نہ رکھے تو تھوڑی بہت سختی بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ کہ نابالغ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے تو بالغ کے ساتھ تو بدرجہ اعلیٰ ہوگا۔ لیکن نفل روزے اگر بچے چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں بالکل تنقید نہ کریں، سختی نہ کریں، ورنہ بعض صورتوں میں خود تنقید کرنے والا، سختی کرنے والا گناہگار ہوگا۔ 2002 نمبر حدیث پاک، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راویہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا، بس جو چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو چاہتا اس کو ترک کر دیتا۔ تو پچھلی حدیث کے مطابق اس کی وہی شرح ہے۔ حدیث نمبر 2003، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس سال حج کیا تھا اسی سال انہوں نے عاشورہ کے دن منبر پر کہا کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اس دن تم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا اور میں روزے سے ہوں، سو جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ تو رمضان کی فرضیت کے بعد پھر حکم یہی ہو گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب اس میں یہ بحث تھوڑی سی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی وحی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے، لیکن ارادہ الہی یہ ہوتا ہے کہ اس حکم میں دوام اور استمرار نہیں ہوگا، ایک وقت تک چلے گا، اس کے بعد پھر نیا حکم آ جائے گا۔ تو جب نیا حکم آتا ہے تو وہ اس بات کے بیان کے لیے آتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی، اب دوسرا کرے گا، اب دوسرا چلے گا حکم، اس لیے ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ پہلا غلط تھا اب صحیح حکم آیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا حکم تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو پہلا حکم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ، کیونکہ وہ ختم کر دیا گیا، اور جو بعد میں آتا ہے وہ چونکہ اس کو منسوخ کرنے والا ہے اور منسوخ کرنے والے کو ناسخ کہتے ہیں، لہذا وہ ناسخ کہلاتا ہے۔ ناسخ منسوخ کا علم بھی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں بیان کرتے ہوئے سنا تو آپ نے روکا، اس کو بلایا اور فرمایا تم ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے ہو؟ کہا کہ جی نہیں۔ فرمایا ہماری مسجد سے باہر نکل جاؤ، آئندہ یہاں پہ کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتے۔
کیونکہ ناسخ و منسوخ کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ یہ میں عوام کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک آپ حدیث پڑھ لیں گے جو منسوخ ہو چکی ہے، حدیث تو پہلے موجود تھی، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، حدیث تو تھی نا، آپ نے پڑھ لی، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر وہ چیز اختیار کریں، یا ہو سکتا ہے کہ جو اختیار نہیں کر رہا اس پہ تنقید کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی علماء کے بارے میں کہیں کہ یار اتنی صاف حدیث کے اندر لکھا ہے، یہ علماء کیا کر رہے ہیں، اس کا خلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ جو ہمیں اچانک ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے امام اعظم بھی بیچارے غافل رہے، سارے علماء غافل رہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ اللہ نے یہ حدیث میرے سامنے اللہ تعالیٰ لے آیا۔ تو بھائی اتنے آپ مطلب ماشاءاللہ کوئی بڑے ولی غوث قطب تو نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حدیث آپ کے سامنے ظاہر کر دے، اور 1500 سال کے علماء جن کا رات دن اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث رہا، گویا کہ ان سے حدیث نکل گئی ہے۔ تو اس لیے جو میرے خصوصی طور پر ایسے بچے دیکھ رہے ہیں جو ینگ ہیں، اور وہ یوٹیوب وغیرہ یا دیگر مطلب سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس قسم کی حدیثیں زیادہ لائی جاتی ہیں بعض اوقات جو جمہور سے ہٹ کر ہوتی ہیں، سب ایک طرف جا رہے ہیں، وہ حدیثیں ڈال دیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ حدیث تو صاف ہے، یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا جب بھی صورتحال ہو تو یہ سمجھ جائیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ اگر حدیث کے خلاف لوگ چل رہے ہیں تو اس حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، یا تو وہ ضعیف حدیث ہوگی یا جھوٹی حدیث ہوگی، اس وجہ سے چھوڑا گیا ہوگا، یا اس حدیث کا حکم منسوخ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات عوام الناس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ فوراً اپنے ایک حد کو، ایک دائرے کو پھلانگ کر باہر نکل آتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں کہ جس کا انہیں شریعت نے اختیار نہیں دیا تھا۔ تو یہ ہم جو آپ باتیں کرتے ہیں آپ کی ہمدردی میں کرتے ہیں، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2004، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے روزے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مبارک دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، یعنی فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ موافقت مینس انہی کی طرح کا چیز اختیار کرنا، ایک جیسا ہونا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہو کیونکہ اللہ نے ان کو انعام دیا تھا، انہوں نے اظہار تشکر میں روزہ رکھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ تمہارا تو عقیدہ خراب ہو چکا ہے اور ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ نکلا تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو مخاطب کر کے ذرا ایک بات اہم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہود نے جواب دیا کہ یہ مبارک دن ہے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم نے انکار فرمایا نہیں۔ اچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ بذریعہ وحی آپ نے بنی اسرائیل کے بڑے واقعات بیان فرمائے، بہت سی چیزیں بیان فرمائیں، یقیناً سرکار جانتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ یہود کی زبان سے نکلوائیں، یہ تاریخ کا حصہ بنیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرز عمل اختیار کریں جو نقل کیا جائے اور قیامت تک اس سے نتائج مرتب کیے جائیں۔ لہٰذا رحمت کونین نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا جی مبارک دن ہے۔ سرکار نے انکار نہیں فرمایا۔ جب کسی شے کا انکار نہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ چیز واقعی حق ہے۔ اور مبارک ہونے کا کیا انہوں نے ذکر کیا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، گویا کہ یہ ایک انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے، تو جس دن کوئی انعام ملے وہ دن مبارک ہوتا ہے۔ اب اس مبارک دن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے فرعون سے نجات دی ہے، تو آپ نے اظہار تشکر میں روزہ رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن کوئی انعام اللہ کا نازل ہوتا ہے وہ مبارک دن ہوتا ہے، اور اس مبارک دن میں عبادات اختیار کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے اظہار تشکر میں کیا تھا، تو آپ کو مجھے بھی کوئی نعمت ملے تو اظہار تشکر میں نماز یا روزے کا اہتمام کریں۔ اب اگلی چیز دیکھیں، نبی کریم نے فرمایا کہ ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بظاہر فرعون کی ہلاکت کوئی ڈائریکٹ انعام تو نہیں تھی، انعام تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے تھی، اسی لیے انہوں نے اظہار تشکر میں روزہ رکھا، لیکن نبی کریم نے ان کی موافقت اختیار کی اور آپ نے بھی روزہ رکھا۔
اس کا مطلب چند باتیں ثابت ہوئیں۔ جس دن اللہ کو کوئی انعام نازل ہو وہ مبارک دن ہوتا ہے، اس دن میں عبادت اختیار کرنا اظہار تشکر کے طور پہ یہ بھی نبی کا طریقہ، اور اگر کسی نے عبادت اختیار کی تھی تو دوسرا اس کی موافقت اختیار کرتے ہوئے اگر عبادت اختیار کرے تو یہ بھی مطلوب اور محبوب ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے جس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات ملی وہ انعام کا دن اور مبارک دن ہوا، اور جس دن پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئے تو بتائیے یہ مبارک دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بڑا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ فرعون کے غرق سے بڑا انعام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بالکل ہے۔ تو بس جب بالکل ہے تو پھر اگر اس دن میں عبادت اختیار کی جائے تو کیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں ہوگی یا مخالفت میں ہوگی؟ کہ بالکل جس دن کوئی انعام نازل ہو اس دن عبادت اختیار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بخاری کی حدیث سے اس کو تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آئیں تو روزہ رکھنا، عبادت اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت کی موافقت کہلائے گی اور بالکل جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔